خدایا سر دے میری کاوشوں کا، مجھے تو ثمر دے۔ لسانک بذکر اللہ، تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، چلتے پھرتے اڑتے بڑھتے اللہ اللہ کرتے رہا کرو، معلوم نہیں کب اسرائیل موت کا فرشتہ آئے گا، کب تمہاری روح کو لے کر کے چلا جائے گا۔ لسانک بذکر اللہ، پہلا سبق معلوم ہوتا ہے بوڑھے لوگوں کو اپنی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رکھنا چاہیے، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اللہ کی یاد میں لگے رہنا چاہیے، اس لیے کہ الشیبۃ تمہید الموت، بڑھاپا موت سے پہلے آنے والا ایک اعلان ہے۔ اللہ رب العزت نے بوڑھے لوگوں کی شان میں اسلامی احکامات میں آسانیاں پیدا کر دی ہے، تخفیف کر دی۔ کیا مطلب؟ پہلے جوان تھا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا تھا، بوڑھا ہو گیا کمزوری آ گئی کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھتا، اللہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لو تب بھی میں تمہاری نماز کو قبول کروں گا۔ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے، ٹیک لگا کر کے نماز پڑھ لو، اللہ کہتے ہیں کہ تب بھی میں تیری نماز کو قبول کروں گا۔ ٹیک لگا کر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹے لیٹے نماز پڑھ لو، اللہ کہتے ہیں کہ تب بھی میں تیری نماز کو قبول کروں گا۔ اللہ رب العزت بوڑھے لوگوں کی شان میں کتنے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ خود کہتے ہیں انی لاستحی، یشیبان فی الاسلام، مسلمان مرد ہو مسلمان عورت ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں بوڑھے ہو گئے ہو، انی لاستحی، اللہ کہتے ہیں کہ ان بوڑھوں کو تکلیف دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ تو نوجوانوں، بوڑھے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ بوڑھے لوگوں کی شان میں بدتمیزی کرتے ہوئے، انہیں گالیاں دیتے ہوئے، انہیں ستاتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہاں گئی تمہاری شرم؟ اللہ کہتے ہیں انی لاستحی، بوڑھے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والله خلقكم ثم يتوفاكم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، وقال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العظيم۔ مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، قرآن مجید کی آیات حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے آج کے اس جمعہ کے اندر جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے، جو بات عرض کرنا ہے، وہ ہے سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ، ایک عظیم طبقہ، ان کے حقوق اور ان کے ذمہ داریاں۔ وہ طبقہ ہے عمر رسیدہ حضرات، بزرگ حضرات، بوڑھے حضرات، جن کے داڑھی کے بال سفید ہو گئے، سر کے بال سفید ہو گئے، دانت گر گئے، چہرے کی خوبصورتی چلی گئی، چہرے پر جھریاں پڑ گئی، گال پچکا گئے، کمزوری آ گئی، ضعیفی آ گئی، اب سفر قبرستان کی طرف رواں دواں ہے۔ ایسے عمر رسیدہ حضرات، ایسے بزرگ حضرات، ان کے کیا حقوق ہے، کیا ذمہ داریاں ہیں، اور ایسے بزرگ حضرات بقیہ بچی ہوئی زندگی کیسے گزاریں، اس کے تعلق سے چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ آپ ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے اور ان باتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں
واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہی اللہ تمہیں موت دیں گے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، تم میں سے بہت سے لوگوں کو اللہ رب العزت بڑھاپے تک پہنچا دیتے ہیں۔ بڑھاپے کی عمر میں انسان بہت ساری باتوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں انسان اپنی لکھی ہوئی، یاد کی ہوئی، پڑھی ہوئی باتوں کو بھولنا شروع کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے کی عمر میں انسان اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو اور اپنے رشتہ داروں کو پہچان نہیں پاتا۔ ایسا بڑھاپا جس بڑھاپے کے اندر انسان اپنی بیوی، اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں کو پہچان نہیں پاتا، ایسے بڑھاپے سے حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم انی اعوذ بک من ارذل العمر، یا اللہ میں ایسے بڑھاپے سے پناہ چاہتا ہوں جس بڑھاپے کے اندر انسان اپنی بیوی، اپنے رشتہ داروں کو پہچان نہیں پاتا، ایسے بڑھاپے تک پہنچنے سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایسے بڑھاپے سے پہنچنے کے لیے پناہ مانگی گئی۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی خلقکم من تراب، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، ناپاک پانی کے قطرے سے، ثم من علقہ، خون کے لوتڑے سے، ثم یخرجوکم طفلا، پھر اللہ رب العزت نے چھوٹا بچہ بنا کر تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ جب تم پیدا ہوئے تھے بہت کمزور تھے، ناتواں تھے، تم اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتے تھے، ماں کو خیال رکھنا پڑتا تھا۔ ثم یخرجوکم طفلا، اللہ رب العزت نے چھوٹا بچہ بنا کر ماں کے پیٹ سے باہر نکالا۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر اللہ رب العزت نے تمہیں طاقت دیا، مضبوط بنایا، مضبوط پہلوان بنایا، طاقت دی، شجاعت دی، بہادری دی، پہلوان بنایا، جوان بنایا۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر وہی اللہ رب العزت تمہیں بوڑھا کر دیں گے، کمزور کر دیں گے۔ قرآن مجید کی تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہت اچھا، احسن، خوبصورت بنایا ہے۔ خوبصورتی کے دن بچپنے کے دن ہوتے ہیں۔ بچپنے میں بچے کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، اور جب جوانی کو پہنچ جاتا ہے، جوانی کی عمر ایسی عمر ہوتی ہے، اب انسان خود سجتا ہے، سنورتا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت بناتا ہے، پھر اللہ رب العزت تمہارے چہرے کو بگاڑ دیں گے۔ ثم لتکونوا شیوخا، پھر اللہ رب العزت تمہارے اوپر بڑھاپا لے آئیں گے، کمزوری لے آئیں گے۔ جوانی کے اندر جس چہرے کو خوبصورت بنا کر کے پیش کرتے تھے، اب اس چہرے کو خوبصورت بنا کر پیش نہیں کر سکتے۔ ثم لتکونوا شیوخا، اللہ رب العزت تم پر بڑھاپا لے آئے۔ قرآن مجید کی چوتھی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء،
اللہ رب العزت نے تمہیں پیدا کیا بہت کمزور پیدا کیا. خلق الانسان ضعیفا. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہت کمزور ضعیف پیدا کیا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف. تمہیں بہت کمزور پیدا کیا. جب تم باہر آئے تھے, دنیا کے اندر آئے تھے, بہت کمزور تھے. تم اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے, ماں باپ کو خیال رکھنا پڑتا تھا. ثم جعل من بعد ضعف قوة. پھر اللہ رب العزت نے کمزوری کے بعد پھر اللہ رب العزت تمہیں طاقت دیا, مضبوط بنایا, جوان بنایا. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. پھر اللہ رب العزت نے طاقت, جوانی کے بعد پھر اللہ رب العزت تمہیں بوڑھا کر دیا. میرے بھائیوں, بچپنا, جوانی, بڑھاپا, یہ تینوں انسان کو مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بچپنا, جوانی, بڑھاپا, یہ تینوں انسان کو مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بچپنا, جوانی, بڑھاپا, یہ تینوں ہر انسان کو ملا نہیں کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے, بچہ پیدا ہو گیا, چند گھنٹے گزر گئے, مر گیا. کئی ایسے جوانوں کو آپ نے دیکھا, نکاح نہیں ہوا, شادی نہیں ہوئی, زندگی کا ایک خواب دیکھ رہے تھے, دنیا سے چلے گئے. ضروری نہیں ہے کہ بڑھاپے میں ہی موت آئے گی. بچپنا, جوانی, بڑھاپا, یہ تینوں مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بچپنا, جوانی, بڑھاپا, یہ تینوں ہر انسان کے لیے مقدر ہیں جس کی عمر طے ہے, جس کی عمر لمبی ہے. اسی لیے جلدی مرنے کی تمنا نہ کرو, بڑھاپے تک پہنچنے کی تمنا کرو. جلدی مرنے کی تمنا کرنا, بڑھاپے سے پہلے مرنے کی تمنا نہ کرو, بڑھاپے تک پہنچو. حدیث ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, الا انبئکم بخیر. تم میں سب سے بہتر انسان کو نہیں بتاؤں؟ حضرات صحابہ نے کہا, بلا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ضرور بتائیے, ہم میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیارکم اطولکم اعمارکم واحسن اعمالا. سنو, تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو, نیک اعمال بھی اچھے ہو. عمر بھی لمبی ہو, نیک اعمال بھی اچھے ہو, وہ سب سے بہتر انسان ہے. ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, الشیب نور المؤمن. بڑھاپا مومن کے لیے نور ہے, بڑھاپا مسلمان کے لیے نور ہے. لا یشیب رجولا شیبۃ فی الاسلام الا کانت لہ بکل شیبۃ حسنہ. سنن بیہقی کی یہ روایت ہے, جو مسلمان بندہ, جو مسلمان بندی, مرد ہو یا عورت, اسلام کی حالت میں, مسلمان ہونے کی حالت میں, مومن ہونے کی حالت میں بوڑھے ہوتے ہیں, الا کانت لہ بکل شیبۃ حسنہ, ہر سفید بال کے بدلے اللہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں. ایک دوسری حدیث میں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, من شاب شیبۃ فی الاسلام کانت لہ نورا یوم القیامہ. جو جوان مسلمان ہونے کی حالت میں بوڑھا ہوتا ہے, کانت لہ نورا یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے لیے نور عطا کریں گے. قیامت کے دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا, سارے لوگ اندھیروں میں ہوئیں گے, بڑھاپے کا وہ نور اسے وہاں کام آئے گا, روشنی کا کام آئے گا. بوڑھے حضرات سے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں, افضل الناس ثوابا یوم القیامہ المؤمن المعمر. بڑھاپا, بوڑھے لوگوں کو کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بہت زیادہ ثواب عطا کریں گے.
بہت زیادہ اجر ادا کریں گے، بہت زیادہ نیکیاں ادا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عمر بھی لمبی ہے، زندگی بھی لمبی گزری اور نیک اعمال کرنے کا وقت بھی بہت زیادہ ملا ہے، اس کے لیے ہے۔ زندگی لمبی ملی، اچھے اعمال نہیں کیے، جیسے جوانی کی شرارتیں ہیں ویسی ہی شرارتیں بوڑھے کے اندر پائی جاتی ہے، اس صورت کے اندر اجر نہیں ملے گا۔ عمر بھی لمبی ملی ہے، نیک اعمال بھی اچھے ہیں ملے ہیں، اور نیک اعمال کرنے کا موقع بھی ملا ہے، وقت بھی ملا ہے۔ اللہ رب العزت ایسے بوڑھے لوگوں کو ثوابا یوم القیامہ بہت زیادہ ثواب ادا کریں گے کل قیامت کے دن۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا اللہ کے رسول میں کمزور ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، بوڑھاپا سوار ہو گیا ہے، طاقت قوت نہیں ہے، اسلام کے اندر بہت سارے کام کرنے کے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، صدقہ ہے، اس کے علاوہ تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، بہت سارے کام کرنے کے ہیں لیکن نہیں ہو رہے ہیں، کوئی آسان عبادت دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لسانک بذکر اللہ، تم اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھو، چلتے پھرتے اڑتے بڑھتے اللہ اللہ کرتے رہا کرو، معلوم نہیں کب عزرائیل موت کا فرشتہ آئے گا، کب تمہاری روح کو لے کر کے چلا جائے گا۔ لسانک بذکر اللہ، پہلا سبق معلوم ہوتا ہے بوڑھے لوگوں کو اپنی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر میں تر رکھنا چاہیے، چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے اللہ کی یاد میں لگے رہنا چاہیے، اس لیے کہ الشیبۃ تمہید الموت، بڑھاپا موت سے پہلے آنے والا ایک اعلان ہے۔ اب بڑھاپا آ گیا، اب سمجھو کہ موت کا اعلان آ گیا۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں انسان تین چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں کر سکتا، کسی کا بیان، کسی خطیب کا بیان، کسی کی تقریر اسے اثر نہیں کر سکتی ہے۔ نمبر ایک، اسلام کے قانون، اسلام کے قانون کو سمجھو، اس کے اندر تمہارے لیے سبق ہے، نصیحت ہے۔ دوسرا ہے قرآنی واقعات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں پہلی امتوں کے واقعات کو بیان کیا ہے، اس سے سبق حاصل کرو۔ اگر اس سے سبق اور نصیحت حاصل نہیں کرو گے کسی کا بیان بھی تمہیں اثر نہیں پڑے گا۔ نمبر تین، بڑھاپے کی عمر، اس سے سبق حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ پہلے میں جوان تھا اب میں بوڑھا ہو گیا، پہلے جوان تھا اب بڑھاپا سوار ہو گیا، پہلے طاقت تھی اب طاقت نہیں رہی ہے، اس سے سبق حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو۔ بڑھاپا کس کو کہتے ہیں؟ سنو، پہلے جوان تھا اب بوڑھا ہو گیا، پہلے طاقت تھی اب کمزوری آ گئی، پہلے دانت صحیح سالم تھے اب دانت گر گئے، پہلے بال صحیح سالم تھے مضبوط تھے اب بال جھڑنے لگے، پہلے شیر کی طرح چلتا تھا اب لاٹھی پکڑ کر کے چلنے لگا، پہلے جوان کی طرح کودتے ہوئے ایک دم فٹافٹ اڑتا بیٹھتا تھا، اب اڑتے ہوئے بھی بڑھتے ہوئے بھی کمر میں درد، پیٹھ میں درد، گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا۔ پہلے جوان تھا اب بڑھاپا سوار ہو گیا۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّمَنْ ذَهَبَ عُمُرُهُ بَاطِلًا، بڑا بدبخت ہے وہ انسان، بڑا بدبخت ہے وہ انسان، بڑی ہلاکت ہے، بڑی بربادی ہے اس انسان کے لیے جو بوڑھا ہونے تک گناہ کرتا رہا، اپنی پوری زندگی بوڑھا ہونے تک گناہ کرتا رہا۔ کتنے ایسے بوڑھے لوگ ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جوانی کے جو گناہ ہیں ابھی بھی ان بوڑھوں کے اندر پائے جاتے ہیں، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے جوانی کی جو شرارتیں ہیں ابھی بھی ان کے اندر، ان بوڑھوں کے اندر پائی جاتی ہے۔
بوڑھے لوگ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچ لیں، میں بوڑھا ہو گیا، کیا جوانی کا ایک گناہ میری زندگی سے نکلا؟ جوانی کی ایک حرکت میری زندگی سے نکلی؟ جوانی کے اندر جو حرکتیں ہیں، جو شرارتیں ہیں، جو گناہ ہیں، بوڑھے ہونے میں ابھی بھی وہی حرکتیں ہیں، وہی شرارتیں ہیں۔ تو فرمایا وَيْلٌ لِّمَنْ ذَهَبَ عُمُرُهُ بَاطِلًا، بڑا بدبخت، بڑی ہلاکت ہے، بڑی بربادی ہے اس انسان کے لیے جو بوڑھا ہونے تک گناہ کرتا رہا۔ مثال کے طور پر بوڑھا ہو گئے، اب تم اپنے بڑھاپے کو کیسے کامیاب کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو جوانی کے اندر جو گناہ پائے جاتے تھے، اب وہ گناہ میرے اندر ہے یا نہیں ہے؟ اگر وہ نہیں ہے تو سمجھو کہ میرا بڑھاپا اللہ کو کامیاب ہو رہا ہے، اللہ کیا قبول ہو رہا ہے۔ جوانی کے اندر جو گناہ ہے، اگر وہ گناہ پائے جا رہے ہیں تو پھر ہمارا بڑھاپا، ہمارے بزرگی پھر ناکامی ہے۔ بڑھاپا کس کو کہتے ہیں؟ الشیب تمہید الموت، بڑھاپا موت کا ایک پیش خیمہ ہے، بڑھاپا موت سے پہلے آنے والا موت کا ایک اعلان ہے۔ الشیخوخۃ، حدیث کے الفاظ ہیں الشیخوخۃ، بڑھاپا واپس بچپنا کی طرف لوٹتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہم کہتے ہیں بھائی کہ بڑھاپا بچپنے کی طرح ہے، کیا مطلب؟ حضرات محدثین تشریح کرتے ہوئے بڑے اچھے انداز سے سمجھاتے ہیں۔ پہلی مثال ہے، بچپنا میں بچہ معصوم ہوتا ہے، ماں باپ اس کا خیال کرتے ہیں، کھانے پینے کا خیال کرتے ہیں، پاکی صفائی کا خیال کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جوانوں کو بڑھاپوں کا ایسا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری مثال، بچپنا میں بچہ معصوم ہوتا ہے، قابل رحم ہوتا ہے، ماں باپ اس کی خدمت کرتے ہیں، ایسے ہی بزرگ حضرات بھی قابل رحم ہوتے ہیں، بوڑھے حضرات بھی قابل رحم ہوتے ہیں۔ جوانوں کو چاہیے کہ ان کی خدمت کریں۔ ایک اور حدیث میں ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ اِجْلَالِ اللَّهِ، جیسے اللہ اپنی ذات میں، جیسے اللہ اپنی عزت پسند کرتے ہیں، ایسے ہی بوڑھے لوگوں کی عزت کو بھی پسند کرتے ہیں۔ جیسے اللہ اپنی ذات میں، اپنی شان میں بدتمیزی، گستاخی، بے ادبی پسند نہیں کرتے، ایسے ہی اللہ رب العزت بوڑھے لوگوں کی شان میں بدتمیزی، بے ادبی بھی اللہ اس کو بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ جو انسان بوڑھے حضرات کی خدمت کرتا ہے، بوڑھے حضرات کا اکرام کرتا ہے، بوڑھے حضرات کا اکرام کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، عزت کرتا ہے، اللہ رب العزت اس وقت تک اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ وہ بوڑھا نہ ہو جائے۔ اب بوڑھا ہو گیا، پھر اللہ رب العزت ایسے جوانوں کو پیدا کریں گے جو اس کی خدمت کریں گے، اس کا ادب کریں گے، اس کا اکرام کریں گے۔ آج جوان بوڑھے لوگوں کی خدمت کرے گا، بوڑھے لوگوں کی عزت کرے گا، بوڑھے لوگوں کا اکرام کرے گا، پہلا فائدہ یہ ہے اللہ عمر میں برکت دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے جب وہ بوڑھا ہو جائے گا، اللہ رب العزت ایسے جوان کو پیدا کرتے ہیں کہ جو اس کی خدمت کرے گا، اس کا ادب کرے گا، اس کا اکرام کرے گا۔ یہ بات یاد رکھو، گناہ کا وبال آخرت میں ملتا ہے، بعض گناہ ایسے ہیں ان کی سزا دنیا ہی میں ملتی ہے۔ بوڑھے لوگوں کا بے ادبی کرنا، بوڑھے لوگوں کی شان میں گالیاں دینا، گستاخی کرنا، یہ ایسا گناہ ہے، اس کی سزا دنیا ہی میں ملے گی۔ جب تم بوڑھے ہو جاؤ گے، اللہ رب العزت ایسے نوجوانوں کو پیدا کریں گے جو تمہاری عزت سے کھیلیں گے، جو تمہیں ستائیں گے جیسے تم بوڑھے لوگوں کو ستایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، بوڑھے لوگوں کی خدمت کرنا، بوڑھے لوگوں کا اکرام کرنا، ان کی عزت کرنا اسلام کا ایک اہم حصہ ہے، اسلام کے اندر ایک عظمت ہے۔ اللہ رب العزت نے بوڑھے لوگوں کی شان میں اسلامی احکامات میں آسانیاں پیدا کر دی ہے، تخفیف کر دی۔
کیا مطلب؟ پہلے جوان تھا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا تھا، بوڑھا ہو گیا، کمزوری آ گئی، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر کے نماز پڑھ لو تب بھی میں تمہاری نماز کو قبول کروں گا۔ بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتے، ٹیک لگا کر کے نماز پڑھ لو، اللہ کہتے ہیں کہ تب بھی میں تیری نماز کو قبول کروں گا۔ ٹیک لگا کر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹے لیٹے نماز پڑھ لو، اللہ کہتے ہیں کہ تب بھی میں تیری نماز کو قبول کروں گا۔ بیماریاں اتنی آ گئی، بیمار اتنا ہو گیا کہ لیٹے لیٹے بھی نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھ لو تب بھی میں تمہاری نمازوں کو قبول کروں گا۔ اللہ رب العزت بوڑھے لوگوں کی شان میں کتنے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ خود کہتے ہیں انی لاستحی یشیبان فی الاسلام، مسلمان مرد ہو، مسلمان عورت ہو، مسلمان ہونے کی حالت میں بوڑھے ہو گئے ہو، انی لاستحی، اللہ کہتے ہیں کہ ان بوڑھوں کو تکلیف دیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ تو نوجوانوں، بوڑھے لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی؟ بوڑھے لوگوں کی شان میں بدتمیزی کرتے ہوئے، انہیں گالیاں دیتے ہوئے، انہیں ستاتے ہوئے تمہیں حیا نہیں آتی؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہاں گئی تمہاری شرم؟ اللہ کہتے ہیں انی لاستحی، بوڑھے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہے، بوڑھا ہو گیا، کمزوری آ گئی، ناتواں ہے، ضعیف ہے، روزے رکھ نہیں سکتا، بیماریاں آ گئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ روزے نہیں رکھ سکتا، مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیا، علماء سے مسئلہ پوچھ لیا، اللہ کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑ دے، کوئی حرج نہیں ہے، روزے کے بدلے فدیہ ادا کر۔ اللہ رب العزت نے فدیے کے مسئلے کو رکھا۔ تو بوڑھے لوگوں کی شان میں اللہ نے کتنی آسانیاں پیدا کر دی ہے۔ جوانی میں حج نہیں کر سکا، بوڑھا ہو گیا، حج فرض ہو گیا، اب حج نہیں جا سکتا، ضعیف ہو گیا، حج کی سفر کو نہیں کر سکتا، سفر کی صعوبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو بوڑھا ہو گیا ہے، حج فرض ہو گیا لیکن تو نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کمزور ہو گیا ہے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا، پیسے کسی دوسرے ایماندار آدمی کو دے دے، وہ حج کرے گا، حج بدل کرا دے، میرے بندے تجھے بیٹھے بیٹھے مقبول حج کا ثواب دے دوں گا۔ اللہ رب العزت بوڑھے لوگوں کی شان میں کتنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ امام صاحب کو بھی حکم دیا گیا کہ ہلکی ہلکی نماز پڑھانا، جلد نماز پڑھانا، لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھانا، اس لیے کہ پیچھے عمر رسیدہ حضرات ہیں، بوڑھے حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، انہیں تکلیف ہوگی۔ اللہ رب العزت نماز جیسی عبادت کے اندر، فرض نماز کے اندر امام کو حکم دے رہے ہیں کہ ہلکی نماز پڑھانا، تو اللہ رب العزت بوڑھے لوگوں کی شان میں کتنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، اپنے محلے کی مسجد میں امامت کرتے تھے۔ عشاء کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی، جو 2.5 پارے کی سورت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ جلدی جلدی کھیت سے آئے، بوڑھے تھے، کمزور تھے، رکعت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سورہ بقرہ شروع کر دی، 2.5 پارے کی سورت ہے۔ صحابی رضی اللہ عنہ رکعت توڑ کر کے الگ سے نماز پڑھ کر کے چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی کہ فلاں صحابی نماز کی حالت میں، فرض نماز میں پیچھے رکعت باندھ کر کھڑے ہو گئے تھے اور نماز توڑ کر کے، رکعت توڑ کر کے الگ سے نماز پڑھ کر کے چلے گئے، اللہ کے نبی نے اس صحابی کو بلایا، کہا ایسا کیوں کیا تم نے؟ اور صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اللہ کے رسول بڑھاپا سوار ہو گیا ہے، پیر میں طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے۔ اور آپ کے امام صاحب سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، پہلی رکعت میں ٹھہر نہ سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے، عبداللہ بن مسعود جو اس امت کے مفتی اعظم ہیں، ان کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے غصے ہو گئے کہ اس سے پہلے ایسا غصہ نہیں آیا۔ فوراً معاذ کو کہا، معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو؟ اتنے لمبی لمبی نمازیں کیوں پڑھاتے ہو؟ پیچھے عمر رسیدہ حضرات ہیں، بزرگ حضرات ہیں، بیمار ہیں، شوگر کے مریض ہیں،
جب اللہ بوڑھے لوگوں کی شان میں ہلکیاں پیدا کر رہا ہے، تم کیا ہلکیاں پیدا کر رہے ہو؟ مجھے دیکھتے نہیں ہو کہ میں کیسے نماز پڑھاتا ہوں؟ جیسے مجھے دیکھتے ویسے نماز پڑھاؤ۔ عشاء کی نماز میں سورہ اعلیٰ، سورہ غاشیہ، یہ صورتیں پڑھا کر اللہ رب العزت بوڑھے لوگوں کی شان میں کتنی آسانیاں پیدا کر رہے ہیں۔ اور آج کے بوڑھے لوگ اتنی آسانیوں کے باوجود بھی بوڑھا ہو گیا، داڑھی کے بعد سفید ہو گئے، معلوم ہے، جانتا ہے کہ سفر قبرستان کی طرف رواں دوا ہے، تب بھی 5 وقت نماز پڑھنے کا اہتمام نہیں ہے، تب بھی نہیں ہے۔ بزرگوں کا اکرام کیسے کرنا ہے؟ مجلس میں بیٹھ گئے، بوڑھے بزرگ آ رہے ہیں، بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جوان بیٹھا ہوا ہے تو اپنی جگہ سے فوراً اٹھے، بزرگ کو بیٹھنے کے لیے جگہ بنائیں، یہ اس کا اکرام ہے۔ بس میں، گاڑی میں بوڑھا آدمی کھڑا ہوا ہے، جوان بیٹھا ہوا ہے سیٹ پر، اب جوان کو چاہیے کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹا دے، بوڑھے آدمی کو سیٹ پر بیٹھنے کی جگہ دے، یہ اس کا اکرام ہے۔ دسترخوان بچھا ہوا ہے، کھانا لگا ہوا ہے، بوڑھے آدمی اس سے کہے کہ پہلے آپ شروع کیجئے، پہلے آپ بسم اللہ کیجئے، یہ اس کا اکرام ہے۔ کوئی ٹیم، کوئی وفد کسی کے پاس جا رہا ہے، کہیں جا رہا ہے، بچے جوان بکواس نہ کریں، جو بزرگ حضرات ہیں انہیں کہہ دے کہ آپ ہماری طرف سے تقاضے کو پیش کریں۔ اگر تقاضا پیش نہیں کر سکتا، تقاضا پیش کرنا چاہتا نہیں ہے، تو پھر اس کی اجازت لے کر تقاضے کو پیش کرے اور احتیاط کرے کہ ہماری آواز بوڑھے لوگوں کی آواز سے اونچی نہ ہو، یہ اس کا اکرام ہے۔ بڑھاپا کیسے گزارے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بزرگوں کی، بوڑھے حضرات کی کیسے ان کا اکرام کرتے تھے؟ قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑھاپے کا واقعہ، حضرت یعقوب علیہ السلام کا بڑھاپا، حضرت زکریا علیہ السلام کا بڑھاپا، ایک تفصیلی مضمون ہے، وقت نہیں ہے، جمعہ کی اجازت نہیں دیتا ہے، کبھی موقع ملے گا اس کو بیان کروں گا، لیکن بوڑھے لوگوں کا ادب کرنا، اکرام کرنا، یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں رہا۔ بوڑھے حضرات ہیں، گالیاں دینا شروع کر دے، ابھی وہ تو تیرے باپ کی عمر کے برابر، اتنا بھی خیال نہیں رکھتا، اتنی بھی بدتمیزی نہیں ہے، اتنی بھی تمیز نہیں ہے۔ اگر اتنی بھی تمیز نہیں ہے تو پھر تیرے اور جانور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے والد قحافہ کو لے کر کے آئے اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، میرے والد کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر کیوں لے کر کے آئے ہو؟ تمہارے والد صاحب بوڑھے ہو گئے، کمزوری آ گئی، کیوں لے کر کے آئے ہو؟ اتنی تکلیف کیوں اٹھائی؟ مجھے کہہ دیتے، میں گھر آ کر کے تمہارے والد کو کلمہ پڑھا دیتا۔ اتنا اکرام، اتنا ادب۔ بڑھاپا کیسے گزارے؟ بوڑھے ہو گئے، اب بڑھاپا کیسے گزارے؟ نمبر 1، گناہوں سے بچو۔ بڑھاپے کے اندر گناہوں سے بچو۔ پہلے جوانی کی جو گناہ ہیں بڑھاپے کے اندر نہیں ہونی چاہیے، جوانی کی جو شرارتیں ہیں وہ بڑھاپے کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ بڑھاپے کے اندر گناہوں سے بچو، بچتے رہو۔ نمبر 2، حرام مال سے توبہ کرو۔ جوانی کے اندر جو جن لوگوں کا لوٹا ہے، کھایا ہے ناجائز طریقے سے، حرام مال سے توبہ کرو۔ نمبر 3، قضا نمازوں کا اہتمام کرو۔ جو نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں، پہلے جو جتنی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں ان نمازوں کی قضا کرو۔ بوڑھے ہیں، کٹوں پر، دکانوں پر گپ شپ کی، ادھر ادھر کی، ایران توران کی باتیں کرنے کے بجائے اولاد کما کر کے کھلا رہی ہے، کیا کام رہتا ہے؟ تو آؤ مسجد کے اندر آ کر کے جو قضا نمازیں چھوٹی ہے ان نمازوں کی پابندی کرو، ان نمازوں کا اہتمام کرو۔ نمبر 4، ہمیشہ ذکر میں لگے رہو، اٹھتے بیٹھتے چلتے اللہ کے ذکر میں تمہاری زبان تر ہونا چاہیے، اس لیے کہ معلوم نہیں ہے کہ کب موت کا فرشتہ آئے گا، عزرائیل تمہاری جان لے کر کے چلا جائے گا۔ نمبر 5، بڑھاپا علماء کی صحبت میں گزارو، دعوت تبلیغ میں گزارو۔ بڑھاپا 5 اعمال میں، اعمال نبوت میں، مسجد والے اعمال میں گزارو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بڑھاپے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرو،
قرآن کی تلاوت کرو. بڑھاپے کے اندر قرآن سے دلی تعلق ہونا چاہیے. فلسطین میں غزہ کی پٹی پر رہنے والے وہاں کے مسلمانوں سے سبق حاصل کرو. ایک بوڑھی خاتون دادی بن گئی ہیں, بیٹھ کر کے پورا قرآن حفظ سنا رہی ہے. کیسے قرآن سے دلی تعلق ہوگا؟ فلسطین میں غزہ کی پٹی پر مسلمانوں پر جو حالات آئے ہیں, ان اسرائیلیوں نے جو ظلم کیا ہے, ایک بچے کا ماں کا انتقال ہو گیا اور وہ بچہ بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے, کوئی اسے قرآن پڑھ کر کے سنا رہا ہے, وہ بچہ قرآن سنتے سنتے خاموش ہو جاتا ہے. ماں نے اس بچے کو قرآن سے کیسے دلی تعلق رکھا ہوگا؟ تو بڑھاپے کے اندر قرآن کی کثرت سے قرآن کی تلاوت کرو. فلسطین میں غزہ کی پٹی پر رہنے والے مسلمانوں پر جو حملہ ہوا ہے, اسرائیلیوں نے جو حملہ کیا ہے, اس سے پہلے صفوت الحفاظ کی طرف سے وہاں کے 2 مسجدوں میں پروگرام رکھا گیا. ایک مسجد میں لڑکے حافظ قرآن سنائیں گے, دوسری مسجد میں لڑکیاں قرآن سنائیں گی. 1 سال کے اندر 1471 بچے بچیاں حافظ قرآن بنے. 1471 لڑکے لڑکیاں حافظ قرآن بنی. ایک مسجد میں لڑکے قرآن سنا رہے ہیں, دوسرے مسجد میں لڑکیاں قرآن سنا رہی ہیں, اور قرآن سنانے والے بچے بچیوں کی عمر 8 سال سے لے کر 70 سال تک کی ہے. ادھر 8 سال کا بچہ بھی ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا رہا ہے, ادھر 70 سال کی بڈھی عورت بھی ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا رہی ہے. کیسے قرآن سے دلی تعلق رکھا ہوگا؟ بعض دودھ پیتے معصوم بچے کو گود میں لے آ کر کے بیٹھ کر کے بعض عورتیں قرآن سنا رہی ہیں, اور بعض عورتیں حمل وجہ سے بیٹھ کر کے قرآن سنا رہی ہیں, اور بعض عورتیں قرآن سنانے کی خوشی کے اندر صبح کا ناشتہ نہیں, دوپہر کا کھانا نہیں, عصر تک بھوک کی حالت میں قرآن سناتی رہی. عصر کے وقت بے ہوش ہو گئی, ہاسپٹل لایا گیا, گلوکوز چڑھایا گیا. بیڈ پر بیٹھے بیٹھے وہ عورت پورا قرآن پڑھ کر کے سناتی ہے. کیسے قرآن سے دلی تعلق ہوگا, جوڑ ہوگا؟ بڑھاپے کے اندر قرآن کی کثرت کرو, قرآن زیادہ پڑھتے رہا کرو. بڑھاپے میں جو حقوق ہیں ان کے حقوق ادا کرو, جو تمہارے ذمہ جن کے حقوق ہیں ان کے حقوق ادا کرو. اللہ نے مال دیا ہے, دولت دیا ہے, زمین ہے, آستی ہے, گھر ہے, جو بھی ہیں, موت سے پہلے شریعت کی روشنی میں, قرآن کی روشنی میں بیٹوں کو بیٹیوں کو جو حصہ بنتا ہے وہ دے دو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو پھر اس کو صرف کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. نہیں میرا مال ہے, میں دوں یا نہ دوں. ارے جب مرو گے تمہاری یہ اولاد چھوڑ کر کے مری, یہ درندوں کی طرح کتوں کی طرح آپس میں لڑے گی, جھگڑے گی, اور ایسے لڑے گی کہ بھائی بھائی میں نفرتیں, بھائی بہن میں نفرتیں, غصہ حالانکہ کورٹ کچہریوں میں جائے گی, یہاں تک کہ قتل و غارت گیری ہوئے گی. بڈھے لوگوں یاد رکھو کہ یہ پورا کا پورا گناہ قبر میں تمہیں ملتا رہے گا. اگر چاہتے ہیں تو پھر بوڑھے ہونے سے پہلے مسلمان موت سے پہلے اللہ نے جو دیا ہے بیٹوں کو بیٹیوں جو حصہ بنتا ہے وہ دے دو, یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے مسلمان ہیں جو وراثت میں میراث کے اندر کئی ایسے جھگڑتے ہیں کہ قتل و غارت گیری کے موقع آ جاتے ہیں. بوڑھے لوگ جو ہنر جانتے ہیں, جو فن جانتے ہیں, وہ اپنے اولاد کو سکھاؤ. بڑا بیوقوف ہے وہ باپ جو بوڑھا ہو گیا, جو اپنا ہنر جانتا تھا, جو باپ دادا کی طرف سے جو ہنر جو سیکھ کر آیا ہے وہ اپنے اولاد کو نہیں سکھایا. کتنا بڑا بیوقوف ہے وہ کہ اپنے اولاد کو سکھاؤ جو ہنر جو فن جانتے ہیں. بوڑھے لوگ اپنے پوتیوں کو, نواسیوں کو بٹا کر نبی کے ہجرت کا واقعہ سناؤ, قرآن تعلیمات سناؤ, سنتوں کا مذاکرہ کرو, یہ تمہارے حق میں بہتر ہے, صدقہ جاریہ بنے گا. پھر وہی پوتیاں نواسیاں کہے گی ہاں ہمارے نانا ہمارے دادا ہمیں سنت سکھا کر کے چلے گئے, وہ سنت پر باقی رہیں گے تو پھر سنت کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا. آخر میں ایک اور بات, جب بڑھاپے کی عمر پہنچے, اب سفر قبرستان کی طرف رواں ہے, استغفار زیادہ کرتے رہا کرو, استغفار زیادہ پڑھتے رہا کرو, اللہ سے امید زیادہ ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر زمانے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہے ان میں ایک سورہ نصر بھی ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں تھے، تب یہ سورت نازل ہوئی ہے۔ جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، حضرات صحابہ بڑی خوشیاں منا رہے تھے فتح مکہ کے موقع پر، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ لوگ جوق در جوق مسلمان ہو رہے تھے، ایمان میں داخل ہو رہے تھے۔ حضرات صحابہ خوشیاں محسوس کرنے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضرت صحابہ نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا جو سورت نازل ہوئی ہے اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ، اس سورت کے اندر نبی دنیا سے چلے جانے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ حقیقتاً جب یہ سورت نازل ہوئی ہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو اشارہ کر دیا، پیغمبر آپ جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا گیا، اب وہ مقصد پورا ہو گیا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، اللہ کیا کریں، اب ہمارے پاس آنے کا وقت قریب ہے آپ کا، اب کیا کرو، پہلے جتنا اللہ کی حمد تسبیح کرتے تھے، پہلے استغفار جتنا کرتے تھے، اب اس معمول کو اور زیادہ بڑھا دیجئے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانے میں سورہ نصر کے بعد اللہ کی حمد، تسبیح، استغفار اتنا زیادہ کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں سبحان اللہ وبحمدہ استغفر اللہ الذی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے پڑھتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے بڑھاپے کو پہنچ گئے، اب سفر قبرستان کی طرف روا دوا ہے، کب موت آئے گی کب کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اب بوڑھے حضرات کو بھی چاہیے کہ وہ استغفار اللہ سے زیادہ کرتے رہا کرے، اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح زیادہ کرتے رہا کرے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم۔